بڑی خبر آ گئی ہے، اور سب سے بڑی خبر کا اعلان خود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ یعنی ٹروتھ پر اپنے ایک بیان میں کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں فوری طور پر آبنائے حرم کی مکمل طور پر ناکہ بندی ختم کرنے جا رہا۔ ادھر امریکہ کے جو وزیر جنگ ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ امریکہ بہت جلد ایران کے ساتھ جو ہے وہ ایک بہترین قسم کے معاہدے کے قریب پہنچنے کو ہے۔ ادھر ایران نے بھی یہ کہہ دیا ہے، بتا دیا ہے کہ جناب ایران جو ہے وہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کا کنٹرول اپنے پاس رکھے گا اور کسی کو بھی اس کا کنٹرول نہیں دے گا۔ اور ایران نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جناب وہ جو جوہری معاملات والا جو ایشو ہے اپنے اس حق سے بھی وہ دستبردار نہیں ہوگا۔ ایران نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایران کو دبا لے گا تو جناب وہ یہ کر کے بھی دیکھ لے۔ ادھر ہمارے پاس پی ٹی آئی کے متعلق بھی ایک بہت بڑی خبر ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو آج کے اس ویلاگ میں بتاؤں گا۔ تو ناظرین شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلے کہ سب سے بڑی خبر تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت یہی ہے جس کے ساتھ دنیا بھر کے تمام ممالک کا موجودہ یعنی حال مستقبل جو ہے وہ جڑا ہوا ہے، اور وہ خبر یہی ہے کہ ایران امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ کہاں تک پہنچے ہیں۔ تو جناب خود امریکہ کے جو صدر ہیں یعنی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، انہوں نے اپنی سماجوں کی جو رابطوں کی جو ویب سائٹ ہے یعنی ٹروتھ، اس پر انہوں نے تحریر کیا ہے کہ میں بہت جلد آبنائے ہرمز کی مکمل ناکہ بندی جو ہے وہ ختم کرنے جا رہا ہوں، اور وہ انہوں نے ساتھ ساتھ یہی بھی تحریر کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے، یعنی ایران کو بھی اس کا جو ہے وہ ناکہ بندی کا سلسلہ ختم کر دینا چاہیے۔ امریکی صدر کہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز کے مقام سے تمام بحری جہاز بغیر کسی ٹول ٹیکس کے گزرنے چاہیے اور یہ ناکہ بندی کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ دوسری جانب ایران یہ کہتا ہے کہ ایران جو ہے وہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کا جو ہے وہ اگر امریکہ اس کو ختم کر رہا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن ایران یہ کہتا ہے کہ آبنائے ہرمز کی کا جو کنٹرول ہے وہ ایران اس سے اپنے اس حق سے دستبردار نہیں ہوگا، اور نہ ہی یہ جو آبنائے ہرمز کا جو کنٹرول ایران کے پاس ہے اس وقت نہ ہی اس کو چھوڑے گا۔ یعنی ایران کا یہ موقف واضح ہے کہ جناب جہاں سے جو بھی ملک جو ہے وہ جہاز گزارنے کی کوشش کرے گا تو اس سے جناب جو ایران نے ٹول ٹیکس اور جو ایک میکانزم یعنی جو ایک طریقہ کار بنا رکھا ہے، اختیار کر رکھا ہے، اس کو اس کے مطابق ایران کو ادائیگی کرنی پڑے گی۔ تو جناب ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ پہلے جیسا کہ امریکی صدر نے خود اپنے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر بتایا تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو یہاں سے جناب نہ جانے کتنے بحری جہاز جو ہے وہ روزانہ کی بنیادوں پر گزرا کرتے تھے، لیکن اس کشیدہ صورتحال کی وجہ سے، اس ناکہ بندی کی وجہ سے وہ چند بحری جہاز جو ہے وہ صرف روزانہ کی بنیادوں پر یہاں سے گزر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے دنیا بھر کا ہر ملک جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی جو امریکہ کے جو وزیر جنگ ہیں یعنی جو جنگ کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے بھی ایک بڑی خبر جو ہے وہ سنا دی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ امریکہ جو ہے وہ بہت جلد ایک اچھے بہترین اور پائیدار قسم کے معاہدے کی جانب جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ ہم بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ایران کے ساتھ اپنے معاملات کو طے کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خوشخبری سنا دی ہے کہ بہت جلد پاکستان کی ثالثی میں امریکہ ایران جو ہے وہ ایک مستقل یعنی جس کو کہتے ہیں نا معاہدے کی جانب بڑھ جائیں گے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ امریکہ کے وزیر جنگ نے بھی یہ ایک خوشی خبری سنا دی ہے، یہ نویز سنا دی ہے کہ جناب امریکہ بہت جلد ایران کے ساتھ ایک پائیدار، ایک بہترین، ایک مستقل اور ایک اچھے معاہدے کی جانب جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ امریکی وزیر جنگ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ پاکستان کی ثالثی میں امریکہ ایران جو ہے وہ بہت جلد مستقل جنگ بندی کے معاملات کی جانب جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ تو اب ایک طرف تو اس قسم کے بیانات اور دوسری طرف جو ہے گزشتہ روز یعنی جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ ایران کے کچھ مقامات پر امریکہ کی جانب سے جو ہے وہ حملے
کیے گئے تھے. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ یہ جو عارضی جنگ بندی کا ماحول جو چل رہا ہے اس وقت, تو اس کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ امریکہ کی جانب سے مختلف اوقات میں مختلف جو ہے وہ آپ کہہ لیں اوکیجن پہ کیا گیا, تو یہ بے جانا ہوگا. گزشتہ روز یعنی جو گزرا ہوا دن میں آپ کو بتا رہا ہوں, تو اس دوران بھی جنوبی ایران کے کچھ مقامات پر امریکہ کی جانب سے حملے کیے گئے تھے. گو کہ ان حملوں کو ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ ان کو ناکام بنا دیا گیا تھا. تو جناب ایران یہی کہتا ہے کہ ہم امریکی صدر پر کیسے اعتبار کر لیں کہ ایک طرف تو وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں, ایک طرف تو وہ یہ بیان دیتے ہیں کہ ہم بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ معاہدے کی جانب بڑھ رہے ہیں, بڑی تیزی کے ساتھ جناب ہم جو ہے وہ ایک مستقل حل کی طرف بڑھ رہے ہیں. پھر ایران کہتا ہے کہ دوسرے ہی لمحے جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے ایران کے کسی نہ کسی حصے پر جو ہے وہ حملہ کر دیا جاتا ہے. پھر ایران یہ کہتا ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ جی لبنان پر حملوں کا سلسلہ بند کیا جائے, وہ بھی جو ہے اس کی بھی جو ہے نا وہ چھیڑ چھاڑ لبنان کے ساتھ کی جا رہی ہے, اور وہ چھیڑ چھاڑ کوئی اور نہیں اسرائیل کر رہا ہے. تو ایران نے جب یہ مذاکرات کا پہلا دور ہوا تھا 10 اپریل کو, تو اس میں ایران کی جہاں پر اور شرائط تھی اس میں ایک بڑی شرط یہ بھی تھی کہ ایران جو ہے وہ لبنان پر حملوں کی نہ صرف شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے بلکہ مطالبہ کرتا ہے کہ جناب ان حملوں کے سلسلے کو فوری طور پر روکا ہی نہیں جائے بلکہ مکمل طور پر ختم کیا جائے. اب مسائل کہاں رکے ہوئے؟ 2 ایشوز ہیں جن پہ جو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دو ایشوز ایران کی طرف سے بڑے ہیں, 2 ایشوز جو ہیں اگر امریکہ کی طرف سے بڑے بتائے جائیں تو یہ بے جانا ہوگا. ایران کہتا ہے میں آبنۂ ہرمز کا کنٹرول نہیں چھوڑوں گا. ایران نے واضح کیا ہے کہ وہ جو جوہری معاملات جو ہیں ان کو فوری طور پر ختم نہیں کرے گا, لیکن اس پہ بات چیت کرنے کو تیار ہے. پھر ایران نے یہ کہا ہے کہ جناب ہمارے جو منجمد اثاثے ہیں جو شاید $112 ارب کے قریب ہے, تو ان میں سے کم از کم جو ہے وہ جو 20% جو اثاثے جو ہیں وہ فوری طور پر امریکہ جو ہے وہ بحال کرے تاکہ کچھ تو اس کو جو ہے نا بات چیت کے معاملے کو آگے بڑھایا جائے. امریکہ یہ کہتا ہے اس کے جواب میں, ایران کے جواب میں, کہ مکمل طور پر آبنۂ ہرمز کا کنٹرول ایران جو ہے وہ اس کو چھوڑ دے, اس کو کھلا چھوڑ دے, اوپن چھوڑ دے, ٹھیک ہے نا, تاکہ بغیر کسی ناکہ بندی کے بغیر کسی ٹول ٹیکس کے وہاں سے جہازوں کو گزرنے کا موقع ملے. دوسرا امریکہ کہتا ہے کہ جوہری یعنی ایران جو ہے وہ لکھ کر دے کہ وہ جناب نہ ایٹم بم بنائے گا, نہ بم بنائے گا, نہ یہ جو یورینیم کی جو افزودگی والے جو معاملات ہیں نہ وہ اس پر کوئی کسی قسم کا کام کرے گا. تیسرا امریکہ یہ کہتا ہے کہ چلو منجمد اثاثوں میں سے کچھ جو ہے وہ ایران کے فوری اثاثے بحال کرنے پر امریکہ جو ہے وہ غور کرے گا, اور ہو بھی سکتا ہے کہ ٹوکن کے طور پر کچھ اثاثے جو ہیں وہ بحال بھی کر دیے جائیں. اب یہ بڑے جو ہے نا مطالبہ دونوں اطراف سے جو ہیں, جو ان کی ڈیٹیل, ان کی تفصیل, ان کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. یہ بھی خوشخبری بتا دی ہے, ایک تھے امریکی صدر نے خود کہہ دیا کہ میں بہت جلد جو ہے وہ ایک ہم جو ہے وہ ایران کے ساتھ ایک اچھے اور بہترین معاہدے کی جانب بڑھ رہے ہیں. پھر امریکہ کا ہی وزیر جنگ نے جو تازہ بیان دیا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان کی ثالثی میں ہم بہت جلد جو ہے وہ ایک مستقل اور پائیدار حل کی جانب بڑھ رہے ہیں, یعنی پیش قدمی اس طرف جاری ہے. ایران کی جو موجودہ صورتحال ہے, ایران کی قیادت کیا سوچ رہی ہے, کیا کرنے جا رہی ہے, وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے. ادھر پاکستان کا موقف بھی میں نے آپ کو واضح طور پر بتا دیا ہے. اسرائیل کے حوالے سے کیا ہے وہ یہ ہے, پاکستان کے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہہ دیا ہے کہ فلسطین کے ایشو پر پاکستان کا وہی موقف ہے جو آج سے یعنی جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تھا, یعنی جو موقف بانی پاکستان جناب قائد اعظم محمد علی جناح کا موقف اس وقت تھا, وہی موقف آج موجودہ پاکستان کی حکومت کا بھی ہے, یعنی اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہ آیا ہے نہ آئے گا. تو یہ چیز بھی, یہ پوزیشن بھی پاکستانی حکومت نے مکمل طور پر واضح کر دیا. ادھر فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب کی کاوشوں کو امریکی صدر اور امریکی وزیر جنگ یہ سب سراہ چکے ہیں, سب اپریشیٹ کر رہے ہیں. ایران کی قیادت نے بھی جو ہے وہ فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب کی کاوشوں کو سراہا ہے, اپریشیٹ کیا ہے, سلوٹ کیا ہے, اور انہوں نے مانا ہے کہ جناب پاکستان کی بہترین اسٹریٹجی سے, بہترین سفارتکاری سے, بہترین جس کو کہتے ہیں کہ جناب معاملات سے, بہترین جو یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ بیک ڈور ڈپلومیسی سے جو ہے وہ جو کشیدگی تھی اس میں
یقینی طور پر جو ہے وہ اس کو ختم کرنے میں مدد ملی ہے، اور اب بہت جلد جو ہے یہ دونوں ممالک جو ہے وہ مذاکرات کی میز پر بیٹھنے جا رہے ہیں، جس میں جو ہے یہ آپ کو بہت جلد دونوں فریقین یعنی ایران اور امریکہ بہت جلد سگنیچر کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو آغاز میں بتایا تھا، پاکستان کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی صاحب کے خلاف ان کے 20 ایم پی ایس جو ہیں وہ جناب ان کے خلاف دکھائی دے رہے ہیں، اور ان 20 کے قریب ایم پی ایس کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہم نے متعدد مرتبہ وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، وہ ہم سے ملاقات نہیں کر رہے، وہ ہمیں نظر انداز کر رہے ہیں، جو ترقیاتی فنڈ ہیں، جو ہمارے کام ہیں، جو معاملات ہیں، ان کے اوپر وہ کوئی توجہ نہیں دے رہے۔ تو جناب اس وقت اگر یہ کہا جائے کہ 20 کے قریب تحریک انصاف کے ایم پی ایس کا ایک ناراض ارکان کا گروپ صوبہ کے پی کے میں منظر عام پر آ چکا ہے تو یہ بھی بے جانا ہوگا۔ ادھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ علیمہ خانم جو کہ عمران خان کی مشیر ہیں، وہ جب سے عمران خان جیل میں ہیں اس دن سے لے کر کے آج کے دن تک ایک ہی مطالبہ کر رہی ہیں تحریک انصاف کے سینیٹر سے، ایم این اے سے، ایم پی اے سے، عہدیداروں سے کہ ہزاروں کی تعداد میں اڈیالہ پہنچو اور اڈیالہ کے باہر دھرنا دے کر دکھاؤ تاکہ حکومت پر پریشر بن سکے، لیکن ان کی اس مطالبے پر تحریک انصاف کا نہ سینیٹر، نہ ایم این اے، نہ ایم پی اے، نہ عہدیدار کوئی بھی کان دھرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ تینوں بہنیں جاتی ہیں، ان کے ساتھ چند لوگ ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر جناب وہ فوٹو شوٹ ہوتا ہے، تصویریں بنتی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو عمران خان کی بہنیں ہیں وہ اکثر و بیشتر اپنے ہی یوٹیوبرز کے ساتھ ان کے سوالوں کے ساتھ جو ہے نا وہ بحث کرتے ہوئے، کبھی ان کو ڈانٹتے ہوئے، کبھی ان کو جھڑکیاں دیتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں، اور تکبرانہ سا ان کا رویہ ہوتا ہے۔ کبھی وہ کسی کو یہ کہتے ہیں تمہاری اوقات ہی نہیں ہے کہ تم مجھ سے سوال کر سکو، یہ کر سکو، وہ کر سکو۔ بہرحال یہ سارے کے سارے ہیں ہی تکبر والے۔ عمران خان بھی آج جس حال میں ہے وہ اپنے تکبر کی وجہ سے ہی بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ جیل میں نہیں تھا تو جب وہ اپنے دل سے جلوس کیا کرتا تھا تو وہ کیسے اوئے اوئے میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اور آج اللہ کا جناب دیکھ لے کہ وہ خود بیٹھا ہوا ہے۔ بہرحال یہ جو اس لیے کہتے ہیں نا کہ جب اختیار میں ہوں تو تب جو ہے وہ جھک جائیں، اور پھل اسی کو لگتا ہے جو جھکا ہوتا ہے۔ بہرحال ہو سکتا ہے کہ اب انہوں نے کچھ سیکھ لیا ہو، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ سیکھا ہوتا تو ان کی بہنوں کا اس طرح کا جو ہے نا وہ موقف نہ ہوتا۔ بہرحال اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔